صلو علی الحبیب۔ میری دعا ہے کہ سب کے سب جل جائیں، یہی دعا ہے میری۔ میں جس بارے میں کہہ رہا ہوں، جس کو کہہ رہا ہوں سمجھ گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ صلو علی الحبیب۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوینا نظار پھرتے گئے، سویلا نظار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے گئے، تیرے دل بہار پھرتے گئے، تیرے دل بہار پھرتے گئے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل، ہائے غافل، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، جنازہ ایک ڈولی میں چار اٹھانے والے کتنے ہوئے؟ پانچ، جاتے پانچ ہے، جب دفنا دیتے ہیں تو پلٹتے کتنے ہیں؟ چار، اس وقت کو مت بھول او غافل، او غافل، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، آج تو اتنے لوگ ساتھ، اتنے لوگ ساتھ ہیں، ناز اٹھانتے بھی ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، آج تو اتنے لوگ، کل جانا ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، کتنی جگہ ہوگی، آئے ہائے 6 فٹ بھی مل جائے، ارے جگہ بھی مل جائے، یہ نصیبوں والوں کا کام، کئی تو ایسے جن کو زمین بھی نہیں ملتی،
بیلے کی تو کتنی 6 فٹ ہوگی، اللہ کرے کچھ زیادہ وسیع ہو جائے، اونچی تو اتنی ہو جائے کہ کھڑا ہو جائے بندہ، اور جب محبوب کی آمد ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کھڑے ہو کر پڑے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی وصیت تھی کہ میری قبر کو اتنی اونچی بنا دینا، اندر سے اتنی گہرائی کر دینا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے ہیں جب میرے آقا تشریف لائیں گے تو میں کھڑا ہو کے پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اے کاش ایسا عشق عطا ہو جائے، بلکہ ان کے عشق کا ذرہ مل جائے۔ اللہ اکبر، وہ کیا جگہ 6 فٹ کی لمبائی ہوگی اور غالباً 2.5 فٹ 2 فٹ کی چوڑائی ہوگی۔ اوہ ہائے کس قدر وحشت ہوگی۔ اللہ کرے محبوب کرم کر دیں، اس وقت نگاہ کرم کر دیں، حضور کی خاص کرم نوازی ہو جائے، قبر جگمگا جائے گی، اور انشاءاللہ سنیوں کی تو جگمگائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس وقت کو یاد کرو۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے، جگہ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ میں صدقے میں قربان نگاہیں اعلیٰ حضرت پر، میں اعلیٰ حضرت کی نگاہوں پہ قربان۔ جو دیکھ رہی تھی کیا دیکھا؟ جو دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کون قدسی؟ دیکھو دیکھو کیسے روانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ ہر چراغ، ذرا غور کرو کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہر چراغ، ہر چراغ، ہر چراغ مزار پر کون قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے گئے۔ اللہ اللہ، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہیں، کس واسطے ہیں؟ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تیرے پاس ایمان کی دولت، کس کی دولت؟ ایمان کی دولت، سب سے بڑی دولت۔ خدا کی قسم کی دنیا کے کروڑ روپے، ارب روپے، خرب روپے، خدا کی قسم ایمان کے آگے کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ایمان کی دولت وہ دولت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی فکر کرو۔ سنو سنو، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کے لٹیرے لوٹنے کے لیے، تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ خبردار خبردار، کبھی بھی غلط راستے کی طرف نہ جانا، جانا تو سیدھے راستے پہ جانا، اہل حق کے راستے پہ جانا، سنیوں کے راستے پر جانا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بائیں راستے نہ جا، نہ جا مسافر سن، تو یہاں
مسافر ہے، یہ دنیا سرائے ہے، تو یہاں ٹھہرا ہے کچھ لمحے کے لیے، کچھ مدت کے لیے، پھر تجھے کوچ کرنا ہے۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ بار پھرتے ہیں، مال ہے راہ بار پھرتے ہیں۔ اس کلام کا حاصل کلام شعر، سبحان اللہ، جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو لوگ جھوم جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جھومتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے دیکھو دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کیوں نہ جھوموں، کیوں نہ مچلوں، کہ ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھر مالداروں ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے گئے، مانگتے تاجدار پھرتے گئے۔ یہ مالدار، وہ مالدار لوگ کہتے ہیں بڑا سیٹھ ہے، وہ کہتے ہیں یہ کروڑ پتی، یہ ارب پتی، یہ کھرب پتی۔ توبہ توبہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہ کیا بھول ہے، کتنی بڑی غلطی ہے، کیا بھول ہے۔ ان کے ہوتے، میرے محبوب کے ہوتے، کہلائے دنیا کے یہ تاجدار آقا، ارے ان کے ادنا گدھا پہ مٹ جائے ایسے ایسے ہزار آقا، کیونکہ اس گلی کا گدھا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار
کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت گئے ہوں گے زیارت کے لیے، غار ثور کی زیارت کے لیے میرے اعلیٰ حضرت گئے ہوں گے. یہ وہی غار ہے جس میں میرے محبوب جس میں داخل ہوئے تھے، جس کو یہ شرف بخشا تھا. اللہ اوپر کیا نصیب ہے اس غار کے، اس غار ثور کے نصیب ہے. میرے محبوب اس میں تشریف فرما ہوئے. جب اعلیٰ حضرت گئے ہوں گے، اس زیارت کی ہوگی، اس غار ثور کی زیارت کی ہوگی. وہ عاشق، وہ زبردست عاشق تھے. اسی وقت منظر گھوم گیا ہوگا نگاہوں کے سامنے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب محبوب اندر ہوں گے. بعد دشمن جو ہے وہ غار کے گرد گھوم رہے تھے اور حضور کو تلاش کر رہے تھے. اسی وقت اعلیٰ حضرت نے کہا ہوگا کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے. خواب میں تو کرم آپ نے کیا، بہت بار کیا. اب دل نے یہ تمنا کی ہے آقا کہ آپ کا جلوہ دیکھوں تو جاگتے کی عالم میں دیکھوں، بیداری کے عالم میں دیکھوں، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھوں. یہ تمنا لیے ایک رات درود و سلام میں گزار دی. اس رات مقدر میں یہ سعادت نہ تھی. دوسری رات حاضر ہوئے اور یہ نعتیہ غزل پیش کی. حضور سے عرض کر رہے تھے حضور کرم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، کرم کر دیجئے. حضور دکھا دیجئے جلوہ، عطا کر دیجئے اپنا جلوہ. بیداری کے عالم میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں میرے آقا، کرم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، کرم کر دیجئے. عاشق تڑپ رہا ہے، تڑپانا اچھا لگ رہا ہے. جب عاشق تڑپتا ہے تڑپانا اچھا لگتا ہے. ادھر سے عرض ہو رہی ہے یا رسول اللہ کرم کر دیجئے. ادھر سے تڑپایا جا رہا ہے، عشق کی آگ کو اور تیز کیا جا رہا ہے. لیکن مقتے میں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، وہ بات کر دی کہ محبوب نے کرم کر دیا. وہ بات کیا تھی؟ سبحان اللہ. کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا، کیونکہ مجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے. جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا پردے اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے. میرے اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے محبوب کا جلوہ دیکھا، بیداری کے عالم میں دیکھا، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ لگتا تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ شعر لکھا ہوگا یا کہا ہوگا کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. ہائے ہائے. روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے. دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا بس. لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں تو نہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اچھا
وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے، وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، 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 وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ. اچھا اچھا وہ سجدہ کیجئے، وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. کون سا سجدہ؟ وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ. الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں. وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ. نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں. وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ، وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ. سنو سنو وہ سجدہ کیسا وہ سجدہ. اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نہ جن و بشر کے آٹھوں مگر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہہ سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. ارے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا. رضا اچھے رضا میٹھے رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا. کیونکہ تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے شیدا ہزار